ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزوری نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سوچنے لگے، میری فاطمہ فرمانے لگی، اے ابا جان آپ آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شرح خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان حکم کریں آپ۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، 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 اللہم۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں، ہم ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا، انہیں دلاسا دیا، اے بیٹی صبر کر۔ رسول اللہ نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی، حسین کو چوسنے لگے، خاموش ہو گئے۔ حسن کو کندھوں پر اٹھا لیا، آرام پایا۔ اس دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے، اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے جانماز بچھائے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے، ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی میں 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگی، اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے ابا جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا
اور جب دوسرے دن بھی اب کھانے کو نہ تھا تو میں نے دوسرا پتھر کو بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی کے 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ اپنی جان ماج کا پلہ اٹھا، مصلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے جان ماج کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، بیٹی تو 3 دن کی بھوکی اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، کیونکہ امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے ساخت و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ پیارے نبی کی انگلی اشاروں پر چاند چلتا تھا، پسینے کی خوشبو گلاب مہکتے تھے، جن کے اشاروں پر پتھر کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ